إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون قل هل يستوي الأعمى والبصير اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں دو علیحدہ نظریات کا، دو علیحدہ فکروں کا، دو علیحدہ اوصاف کے حاملین کا ذکر کیا ہے، دو گروہ کا ذکر کیا ہے جن کو دو مقامات سے جوڑا ہے۔ ایک گروہ کو اصحاب نار کہا اور ایک گروہ کو اصحاب جنہ کہا۔ دوزخ میں جانے والا ایک گروہ، جنت میں جانے والا ایک گروہ، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ دونوں مساوی نہیں ہیں، دونوں برابر نہیں ہیں، دونوں یک جیسے نہیں ہیں، دونوں الگ الگ ہیں۔ تو یہ ایک فارمولہ قرآن نے جنات اور انسانوں کو دے دیا ہے۔ یہ بات سمجھ لینے کے لیے کافی ہے کہ دونوں کبھی برابر ہو ہی نہیں سکتے ہیں، جنتی اور جہنمی۔ تو ان دونوں کا جو تفاوت ہے، دونوں کے مزاجوں میں جو فرق ہے، دونوں کے نظریات میں جو فرق ہے، وہ پہلے ہم کو ٹٹولنا چاہیے، وہ ہم کو دیکھنا چاہیے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اصحاب نار کے اوصاف سے اپنے آپ کو بچا لیں اور اصحاب جنت والوں کی صفتیں اختیار کریں، تو ظاہر بات ہے ان دونوں کا فرق نمایاں ہمارے سامنے ضرور ہونا چاہیے۔ تبھی تو جا کر کے ممکن ہوگا کہ ہم وہ صفات اختیار نہیں کریں گے جس سے جہنم والے جہنم میں جاتے ہیں، ہم وہی صفات کو اختیار کریں گے جس سے جنت میں جانا ممکن بنتا ہے نا بھائی؟ بہت آسان بات ہے۔ تو اسی ضمن میں آج کا موضوع جو میں نے آپ کے سامنے لکھ کے بھی دیا ہے کہ علماء حق اور علماء سوء کا فرق وہ کیا ہوتا ہے۔ علماء جناتوں یا انسانوں میں سے ہی ہوں گے، کوئی دوسری مخلوق تو یہاں آ کر کے عالم بن کر کے آپ کے اور میرے بیچ میں زندگی نہیں بسر کر رہی ہے۔ فرشتے تو نہیں اتر کے آئے ہیں، سب آدم کے بیٹے ہی ہیں، علماء بھی اور جہلا بھی۔ تو اگر علماء بھی آدم ہی کے بیٹے ہیں تو ضرور ان دونوں گروہ میں سے ایک گروپ میں وہ بھی شامل ہوں گے۔ اصحاب نار اور اصحاب جنہ میں دونوں گروہ میں ان کا بھی شمار ہوگا، کچھ ادھر ہوں گے کچھ ادھر ہوں گے، علماء بھی۔ یہ بات عیاں ہو گئی ہے اور کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علماء کے لیے بشارت دی، کہا علماء میری امت کے جو علماء ہیں وہ انبیاء کے وارثین ہیں۔ صحیح حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انبیاء علیہم السلام کی جماعت آدم کے بیٹوں میں سے کسی کو شبہ ایک رتی کا بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شبہ کرتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ انبیاء کے جماعت کے بارے میں اگر آپ یہ شبہ کریں کہ وہ جنتی ہے کہ نہیں ہے، وہ جہنم میں جائیں گے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، تو انبیاء تو منتخب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جہنم میں جانا ان کا تو کسی قیمت پر ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو جہنم سے آزاد کر کے ہی نبی بنایا ہے۔ جہنم سے ہمیشہ کے لیے آزادی دے کر کے ہی، پروانہ دے کر کے ہی، سرٹیفکیٹ دے کر کے ہی نبوت دی گئی ہے۔
تو کوئی دور دور تک بھی شائبہ نہیں پایا جاتا کہ وہ جہنم میں جائیں گے، وہ تو سیدھے جنتی ہے، ان کو تو سرٹیفکیٹ دے دیا گیا ہے، وہ ان کا نبی بننا خود اس بات کی علامت ہے کہ وہ جنتوں کا سردار ہے، وہ جنتیوں کا سردار ہے تبھی تو نبی بنا ہے۔ تو انبیاء کی جماعت تو سیدھے جنتیوں کے سرداروں کی جماعت ہے۔ تو اب رسول اللہ نے جو بات فرمائی کہ علماء میرے ملت کے، میرے امت کے علماء انبیاء کے وارثین ہیں، تو مطلب رسول اللہ نے بھی کلیئر کر دیا، عیاں کر دیا کہ جو جنتیوں کے سردار انبیاء کی جماعت ہے، یہ امت کے، میرے امت کے علماء ان کے وارثین ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنتی ہی ہے، جنتیوں کے ہی وارثین ہیں، تو انہی کے ساتھ ان کو میراث جنت کی شکل میں جنت ہی میں وہ داخل ہوں گے۔ لیکن یاد رکھنا، جہاں رسول اللہ نے یہ خوشخبری سنائی کہ میری امت کے علماء جنت کے وارثین ہیں، وہیں پر رسول اللہ نے خود اس بات کی بھی خبر دی ہے کہ جہنم کا ایندھن بھی میرے جماعت کے، میری امت کے، میری جماعت تو نہیں، رسول اللہ کی جماعت تو صحابہ کی ہے، وہ جماعت انبیاء کی جماعت کے بعد جنتیوں کی پہلی جماعت ہے۔ کون سی جماعت؟ رسول اللہ کی جماعت، اور وہ جماعت صحابہ ہے۔ اور کوئی اپنے آپ کو اس جماعت سے جوڑ رہا ہو تو 100 بار سوچ لے، اپنے گریبان میں جھانک لے کہ کیا وہ اس جماعت سے تقابل رکھتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اس جماعت سے اپنی نسبتیں جوڑتے ہیں، اپنے نام لگا کر کے سبھی صحابہ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر رہے ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت ہے تو ہم صحابہ کرام کی جماعت ہے، ہم فلاں ہیں تو صحابہ کرام کے ساتھ ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم سلفی ہیں تو صحابہ کے ساتھ ہیں، ہم اہل قرآن ہیں صحابہ کے ساتھ ہیں، ہم فلاں ہیں صحابہ کے ساتھ ہیں۔ کون ہے وہ پتہ چلے گا حشر کے میدان میں ہی۔ لیکن یاد رکھ لیں، وہ جماعت جو رسول اللہ کی جماعت ہے، جو صحابہ کرام ہیں، وہ انبیاء کے بعد سیکنڈ گریڈ کے، انبیاء کے بعد والے گریڈ کے جنتی ہے۔ انبیاء سب سے اونچے مقام کے جنتی ہے، سردار ہیں، تو ان کے بعد کے درجے پر یہی صحابہ کرام فائز ہیں رسول اللہ کے، یہی وہ جماعت ہے۔ اب ان کے بعد والوں کی گارنٹی کسی کی بھی نہیں ہے۔ جو اس جماعت کے نقش پر چلے وہ ان کے ساتھ ہوگا، جو اس جماعت کے نقش سے ہٹ جائے وہ ان سے ہٹ جائے گا۔ یہ باتیں آپ کی اسی مسجد میں نے بہت مرتبہ آپ کے سامنے گزشتہ سنا دی ہے۔ جو صحابہ کرام کی جماعت سے ہٹ گیا وہ خیر سے ہٹ گیا، جنت سے ہٹ گیا۔ یاد رکھ لیجئے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ قرآن نے اس بات کی خبر دے دی ہے، جو المومنین کے یعنی اس جماعت حقہ کے، صحابہ کی جماعت کے طریقے کو چھوڑ کر کے کسی اور طرف چلے، کسی اور طرف منہ موڑے، ہم اس کو ادھر ہی موڑ دیں گے جدھر وہ مڑ گیا ہے، اور ہم اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے جو برا ٹھکانہ ہے جانے کا۔ یہ قرآن نے آپ کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ تو یہ صحابہ کے نقش قدم پر جو ہوں گے وہ جنتی ہوں گے، اور جو نہیں ہوں گے وہ جہنمی ہوں گے۔ نسبتیں سب کی ہیں، لیکن ٹٹولنا ہوگا، اپنے آپ کا جائزہ لینا ہوگا کہ کتنے ہم میں سے اپنے دعووں میں سچے ہیں، کتنے لوگ صحابہ اکرام کے نقش قدم پر ہیں۔ علماء میں بھی، علماء کو بھی جائزہ لینا پڑے گا، کیونکہ رسول اللہ نے ہی خبر دی کہ میرے امت کے چند علماء بھی ایسے ہیں جو جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ رسول اللہ نے کہا سب سے پہلے 3 قسم کے لوگوں سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ شہداء، بہت بڑا مقام ہے شہداء کا۔ شہید کے بارے میں خوشخبری ہے کہ ایک شہید کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، جنت میں اس کے لیے ایک محل تعمیر کیا جاتا ہے۔ شہداء کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ اس کے باوجود رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک شہید کو پہلے بلائے گا، اللہ اپنی نعمتیں اس کے اوپر رکھے گا، اس سے پوچھے گا کیا میری نعمتوں کا اعتراف ہے؟ تو وہ اس اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کر کے کہے گا باری تعالیٰ آپ کی بہت سی نعمتیں مجھ پر ہے، میں معترف ہوں۔ اللہ پوچھے گا اس کے بدلے کیا کیا؟ وہ کہے گا میں تیری راہ میں زندگی بھر کھپایا ہوں، یہاں تک کہ اپنی جان بھی کھپا دی، میں نے تیرے نام پر شہادت بھی نوش کر لی۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے اس وقت کہے گا، چونکہ وہ دلوں کا حال جاننے والی ذات ہے اللہ تعالیٰ،
اللہ وہ ہے انہ علیم بذات الصدور، تو وہ اس علم کی بنیاد پر جو وہ جانتا ہے، اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تیرے اندرونی نیت یہ تھی کہ دنیا والے تیری تعریف کرے، تجھے شجی بولا جائے، بڑا شجی آدمی ہے، شجاعت والا ہے، بہادر ہے، بڑا جنگجو ہے، یہ سب کچھ لوگوں سے سننے کی خواہش رکھتا تھا، اسی لیے تو میدان میں جا کر کے لڑ رہا تھا کہ لوگ تیری تعریفیں کرے، میرے نام پر تو شہید نہیں ہوا ہے، تو اپنی خواہشوں پر شہید ہوا ہے۔ تو اللہ کہیں گے اس کو منہ کے بل گھسیٹ کے میرے سامنے سے دور کر دو، جہنم میں اس کو ڈال دیا جائے گا منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے۔ یہ پہلی قسم کے لوگ ہیں جن سے جہنم سلگائی جائے گی۔ پھر رسول اللہ فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگ بتائے، پھر فرماتے ہیں کہ سخی کو بلایا جائے گا، بڑی سخاوت کرنے والا سیٹ، صدقہ و خیرات میں مشہور آدمی، اس کو پوچھیں گے میری نعمتوں کے بدلے کیا کیا؟ وہ یہی کہے گا تیری نعمتوں کے بدلے اللہ میں نے تیری راہ میں صدقہ و خیرات کیا ہے، بہت سارے لوگوں پر میں نے مال لٹایا ہے۔ تو اللہ فرمائیں گے، کیونکہ وہ دلوں کا حال جانتے ہیں، تو وہ فرمائیں گے اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتا ہے، تو میری رضا کے لیے صدقے اور خیرات نہیں کرتا تھا، تو لوگوں سے واہ واہ سننا چاہتا تھا، بڑا سیٹ کہلانا چاہتا تھا، بڑا سخی کہلانا چاہتا تھا، تیری نیتیں جو تھی تیرا کام پورا دنیا میں ہو گیا ہے، میرے پاس کیا لینے آیا ہے؟ فرشتوں سے کہیں گے اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو، اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تیسرے قسم کے لوگوں میں سے اللہ بلائے گا قارئین کو، جو قرآت کرتے، علم سکھاتے، علم سیکھتے ہیں، جو اللہ کی کتاب سناتے ہیں، اس کی قرآتیں کرتے ہیں، ان کو بلائے گا، ان سے پوچھے گا کیا کیا میری نعمتوں کے بدلے میں؟ تو وہ یہی کہیں گے تیرے دین کے علم پر زندگی لگا دی، علم سیکھا، علم سکھایا، علم پر زندگی صرف کر دی۔ اللہ فرماتے ہیں تو جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے نہیں سیکھتا سکھا تھا، اس لیے علم کی طرف نہیں دوڑتا تھا کہ تجھے میری رضا مطلوب تھی، بلکہ تو اس لیے دوڑتا تھا کہ لوگ تیری تعریفیں کرے، تجھے بڑا شیخ کہے، تیرے ہاتھ پیر چومے جائے، تیری آؤ بھگت کی جائے، تجھے دنیا والوں کے اندر اپنا رتبہ، اپنا رعب منوانا مطلوب تھا، وہ مل گیا تجھے، مجھ سے کیا لینا ہے؟ فرشتوں سے کہیں گے اس کو بھی گھسیٹو، جہنم میں ڈھکیل دو، اس کو بھی گھسیٹ کر کے جہنم میں۔ یہی 3 قسم کے لوگ ہیں جن سے جہنم دہکائی جائے گی، بھڑکائی جائے گی، سلگائی جائے گی، یہ ایندھن بنیں گے جہنم کا، جس میں علماء بھی شامل ہے۔ تو 2 باتیں آپ کے سامنے آ گئی رسول اللہ کی زبانی۔ ایک تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ علماء میرے امت کے وہ ہیں کہ جو انبیاء کے وارثین ہیں۔ دوسرا آپ خود فرماتے ہیں کہ علماء میں وہ بھی ہے جن سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ ایک طرف خبر دیتے ہیں رسول اللہ کہ فرشتے پر بچھا کے استقبال کرتے ہیں، کس کا؟ جو علم سیکھنے کے لیے نکلتا ہے۔ دوسری خبر رسول اللہ یہ فرماتے ہیں جو علم اس لیے سیکھتا ہے کہ علم کے ذریعے سے لوگوں پر رعب جھاڑے اور لوگوں کو اس کی تحقیر کرے، لوگوں سے مباحثے کرنے کی غرض سے علم حاصل کرے، لوگوں کو ڈیگریڈ کرنے کی نیت سے علم حاصل کرے، تو رسول اللہ فرماتے ہیں تو پھر وہ جہنم میں اپنی جگہ تلاش کر لے، اس کے لیے جہنم واجب ہے۔ یہ بھی خبر رسول اللہ ہی دیتے ہیں۔ جہاں فرشتے استقبال بھی کر رہے ہیں تو دوسری طرف جہنم میں اس کے اوپر جہنم کو واجب بھی کیا جا رہا ہے۔ محض معاملہ کیا ہے ہو گیا ہے، اسی لیے سلام ہے امام محمد بن اسماعیل البخاری کے لیے، وہ رئیس المحدث ہونے کے ساتھ ساتھ فقیہ الامت بھی تھا، وہ بڑے فقیہ بھی تھے۔ اگر کوئی بیوقوف یہ سمجھتا ہے کہ امام بخاری فقیہ نہیں تھے تو اس سے بڑا جاہل کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے۔ ان کی صحیح بخاری اگر کوئی پڑھ لے، ذرا سا بھی عقل مند آدمی ہے، کھول کے خالی امام بخاری کی کتاب اور ابواب پر نظر ڈال لے کہ انہوں نے کس طرح کتاب اور اس کے ابواب باندھے ہیں، تو ان کی فقہ اور ان کی دینی سمجھ کا خائل ہو جائے گا، گھٹنے ٹیک دے گا ان کی عقل کے سامنے۔ کتنے بردبار اور دور اندیش اور فقیہ تھے امام بخاری کہ انہوں نے مسائل کو حل کرنے کے لیے ابواب باندھ کر کے احادیث نقل کی ہے تاکہ ملت کے تمام مسئلے حل ہو جائے، اختلافات ختم ہو جائے ملت کے اندر سے۔ اس فقیہانہ انداز سے انہوں نے کتابت کی ہے امام بخاری نے، سلام ہے اس پر، اس محدث پر۔ تو انہوں نے سب سے پہلے جو حدیث نقل کی ہے اپنی صحیح بخاری میں، جس کتاب کو انہوں نے شروع کیا ملت کی اصلاح کے لیے، تو اس ملت کی اصلاح والی عظیم کتاب
جس کتاب کو ملت کے بڑے اکابرین نے، علماء نے نام بھی دیا، تو کیسے نام دیا جانتے ہیں؟ لقب کیا دیا؟ امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری کو بعد القرآن البخاریو کہا گیا۔ قرآن کے بعد ہے صحیح کتاب بخاری، اور ختم بخاری کی بھی آج کل رواج اور رسم چل رہی ہے۔ آج کل جو ہے مدارس کے اندر یہ بھی طریقہ کار ایجاد ہو گیا ہے کہ جس طرح ختم قرآن کیا جاتا تھا، ختم بخاری بھی ہو رہا ہے، اس پر بھی کھانے کی دعوتیں ہو رہی ہیں۔ یعنی اس کو بہت بڑا رتبہ ہے ملت میں حاصل، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ بدعتیں تو ان کی ہے ہی، قرآن پر بدعت کافی نہیں تھی تو انہوں نے بدعت بخاری پر بھی شروع کی ہے۔ ختم قرآن کر رہے تھے، ختم بخاری بھی کر رہے ہیں، لیکن رتبہ اتنا بڑا دے دیا کہ قرآن کے ساتھ اس کو اس کے بعد رکھ دیے ہیں۔ اب وہ امام بخاری اپنی کتاب شروع کرتے ہیں انما الاعمال بالنیہ والی حدیث سے۔ کیا مطلب ہے؟ رسول اللہ کے اس بیان کا مطلب کیا ہے؟ اور اس کو روایت بھی کرنے والا کوئی معمولی شخص نہیں ہے۔ حدیث کو روایت کرنے والا بھی اس ملت کا وہ شخص ہے، شیطان جس کو دیکھ کر کے دوڑتا تھا۔ سیدنا عمر فاروق نے روایت کیا ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ سارے اعمال کا دار و مدار نیت کے ساتھ وابستہ ہے۔ جو نیت کرے گا عمل کے لیے، اس کو اس کے عمل کا اجر ملے گا۔ نیت جو ہوگی، وہ عمل کرنے والا عمل کرے گا، لیکن عمل کرتے وقت اس کی جو نیت ہوگی، اس کی نیت کے اعتبار سے ہی اس کا اجر لکھا جائے گا، ثواب یا عذاب دونوں میں سے جو بھی ہو لکھا جائے گا۔ جس طرح ابھی میں نے یہ حدیثیں آپ کو سنائی، شہادت کا عمل حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے، عمل ہی تو ہے نا، جنگ کرنا عمل ہے، جہاد کر رہا ہے، لیکن اگر نیت میں اس کے یہ بات آ گئی ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، لوگ میرے کو شجاع بولیں، بہادر بولیں، بس ہو گیا اس کا کام، ثواب کے بجائے عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ ثواب ملنا تھا، خون کا خطرہ گرنے سے پہلے مغفرت ہونی تھی، جنت میں محل تعمیر ہونا تھا، الٹ ہو گیا ہے، سارا معاملہ الٹ گیا نیت کے اعتبار سے۔ نیت پھری، عمل پھر گیا، نیت خراب ہوئی، عمل خراب ہو گیا۔ اللہ کی رضا ہٹ گئی، مخلوق کی رضا آ گئی، جہنم میں رسید ہو گیا۔ اسی لیے امام بخاری پہلی حدیث نقل کرتے ہیں تاکہ رسول اللہ کی امت کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ ہر عمل کرنے والا نیت خالص رکھ کے اللہ کے لیے عمل کرے۔ عمل میں فطور آیا، معاملہ بگڑ جائے گا، بجائے ثواب کے عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ یہ خبر دینا چاہتے تھے رسول اللہ۔ امام بخاری نے وہیں سے شروع کی۔ یاد رکھو، سارا مدار نیت کے ساتھ وابستہ ہے۔ اب آئیے، میں جو بتا رہا تھا آپ کو میرے موضوع کے اوپر کہ علماء حق اور علماء سو کا فرق کیا ہوتا ہے۔ علماء حق کون ہیں؟ علم کی فضیلت کے ابواب میں ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے مدارس وغیرہ میں بھی جہاں سالانہ اجلاس منعقد کرتے ہیں، مدرسوں کے اینیول فنکشنز ہوتے ہیں، ایونٹس کرتے ہیں، کھانے انہیں پکتے، بریانیاں کھاتے، بعض علماء کو تقاریر کے لیے کھڑا کیا جاتا ہے، اور بچوں کو وہیں سے فیشن سکھایا جاتا ہے تقریریں کرنے کا۔ بچوں کو بھی تیار کیا جاتا ہے، ان کو تیار کرتے ہیں کہ کیسے ریاکاری کی تقریریں ہوں۔ اخلاص کی تقریروں کی تعلیم تو الا ماشاء اللہ ہی ہوتی ہوگی۔ وہ تو مخلصین دکھائی نہیں دے رہے آج۔ جو دور قدیم میں مدارس ہوا کرتے تھے، مدارس کیا ہوا کرتے تھے؟ ان کی نوعیت خانخواہوں کی ہوا کرتی تھی۔ اللہ کا نیک ترین بندہ، مخلص ترین بندہ ہوا کرتا تھا جو اپنے شاگردوں کو جمع کرتا، اس سے اس کے شاگرد علم حاصل کرتے۔ وہ آگ کی بھٹی میں ان کو بھوک کی، تپش کی، فاقوں کی بھٹی میں جھونکتا، ان کو نکھارتا، سونے کے کندن بنا کے نکالتا تھا۔ اللہ والے بنا کر کے نکالتے تھے۔ پہلے اللہ والے تھے، اللہ والے نکالتے تھے اپنے خانخواہوں سے، اپنے مدارس سے۔ اب اللہ والے ختم ہو گئے، ریاکاروں کا ٹولہ آباد ہے، تو اب نکل بھی وہی پروڈکشنز ہیں۔ جو جس پروڈکٹ پہ کام ہوگا وہی پروڈکشن نکلے گا نا وہی۔ تو تقریریں بھی سکھائی جاتی ہے، بعض آیات منتخب آیات ہیں، سب کے زبانوں پہ چڑھے ہوئے ہیں۔ علم کی فضیلت کا باب آ گیا تو بول دیتے ہیں،
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، پڑھے اپنی تقریر شروع کر دیے، ہے نا. اے نبی کہیے، پوچھئے، کیا جاننے والے اور نہیں جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی علم والے اور بغیر علم والے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ پڑھ دیتے ہیں زبان سے. اب تقریر شروع ہو گئی صاحب کی علم کی فضیلت میں. علم کی فضیلت یہ ہے، علم کی فضیلت یہ ہے، علم کی فضیلت یہ ہے. علم کی فضیلت کا انکار نہیں، علم کی بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن یہ بیان کرنے والوں کی نظریں کہاں ٹکی ہے، یہ دیکھ کر کے بڑا تعجب ہوتا ہے. کیا آپ علم اس لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ یہ علم بھی آپ کے لیے روزی کمانے کا اور لوگوں کو جھانسے دینے کا ایک فن ہے؟ کیا آپ نے علم کو بھی یہی سمجھا ہے کہ یہ ایک زبردست ٹیکنک ہے اور علم اور فن ہے یہ بھی، جس سے ایک جال بنایا جا سکتا ہے شکاری بن کر کے شکار پھانسنے کا، ہے نا؟ تو آج تو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ علم کے نام پر جتنے شکاری نکلے ہیں، یہ تو شکار کے جالے لے کے نکلے ہیں. ان کو تو پھانسنا ہے اپنے علم کے ذریعے سے. ہے یہ ہے تمہارا علم جس کی تم فضیلت بیان کر رہے ہو؟ اگر تم اس نیت سے علم حاصل کر رہے ہو اور اس کو فضیلت سمجھ رہے ہو تو تھف ہے تمہاری سوچ پر، اور تمہارے علم پر بھی پھٹکار ہے. ایک عالم کا ذکر قرآن نے کیا سورۃ الاعراف میں، آیت نمبر 175 176 نکال کر کے گھر جا کر کے ذرا سکون سے بیٹھ کر کے پڑھیے گا. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. اللہ نے ایک شخص کا ذکر کیا، اس کی مثال بیان کی، اور رسول اللہ سے کہا، اے رسول اللہ، میرے حبیب محمد، لوگوں پر ذرا اس کی بھی مثال، اس کے بھی بارے میں آیتیں پڑھ کر کے سنا دو. میری کتاب میں سے ذرا اس کے بارے میں بھی پڑھ کے لوگوں کو سنا دو جس کو ہم نے اپنی آیتوں کا علم سے نوازا تھا، ہم نے اپنی آیتوں کا علم اس کو عطا کیا تھا. ایک ایسے آدمی کا ذکر بھی آپ کر دو. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، ہم نے اپنی آیات کا علم اس کو عطا کیا تھا. فَانْسَلَخَ مِنْهَا، مگر وہ اس سے نکل گیا، اس سے نکل گیا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، اس کو شیطان اچک لیا، شیطان اس کو اپنے بغل میں مار لیا اس عالم کو. جی فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو وہ گمراہ لوگوں میں ہو گیا، بہکے ہوا میں ہو گیا، نکل کے چلا گیا جہنم کے راستے پر. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا آیت نمبر 76 میں، اگر ہم چاہتے لو شئنا لرفعناہ بہا، اس علم کے ذریعے سے ہم اس کو بہت بلند کرتے. ولکنہ اخلد الی الارض واتبع ہواہ، مگر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، مگر وہ بدبخت تو زمین کی طرف جھک گیا. ہم تو اس کو آسمان کی بلندیاں عطا کرنا چاہتے تھے، ہم تو اس کو پروان چڑھانا چاہتے تھے، مگر اس نے زمین کی طرف توجہ کی، زمین کی طرف جھک پڑا اور اپنے نفسانی خواہشات کے پیچھے لگ گیا بدبخت. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ كَلْبٍ، تو اس کی مثال اس کتے کی مثال ہے. اللہ بیان کر رہے ہیں، إِن تَحْمَلْ عَلَيْهِ يَلْحَثْ أَوْ تَتْرَكُهُ يَلْحَثْ، کتے کو کچھ تم ڈالتے ہو تب بھی زبان نکال کر کے ہانپتا رہتا ہے، تم جھڑکتے ہو تب بھی زبان نکال کے ہانپتا رہتا ہے. کتے کی خواہش کا، اس کی جو شہوت کی بھوک ہے، وہ اس کی بھوک کبھی مرتی نہیں. کتے کی اس کی رال ہمیشہ ٹپکتی رہتی ہے، کتنا کھا لے زبان نکال کر کے ہانپتا ہی رہتا ہے. ہم نے چاہا کہ علم کے ذریعے اس کو بلند مقام عطا کرے، پروان چڑھائے، مگر اس ظالم نے زمین کے تقاضوں کی طرف اپنی توجہ لگا دی،
زمین سے وابستہ ہو گیا، اپنے اغراض، اپنے مقاصد، اپنے مفادات سے وابستہ ہو گیا، نفس کا پجاری بن گیا۔ اس کی مثال اس کتے کی مثال ہے جو ہانپتا ہی رہتا ہے ہر حال میں، جو رال ٹپکاتا ہی رہتا ہے ہر حال میں۔ اچھی مثال ہے۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ ہمارے آیات کو جھٹلانے والی قوموں کی مثالیں ہیں، اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ بری مثالیں ہیں۔ تو قرآن نے ایک عالم کی اس طرح مثال بھی بیان کی آپ کے اور ہمارے سامنے۔ مفسرین اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ بنو اسرائیل میں ایک عالم تھا، اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے۔ بعض لکھتے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں ایک ابن السلط نام کا، ابن السلط ایک عالم تھا، اس کی مثال ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ مثال اس کی ہو کہ اس کی ہو، یہ مثال ہر اس آدمی کی ہے جس میں یہ صفت پائی جاتی ہے۔ مفسرین کیا کہتے ہیں؟ یہ ہر اس کی مثال ہے جس کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے کہ یہ علم حاصل کر کے دنیا کے تقاضے اس سے پورے کر لینا چاہتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے باتیں آپ کو؟ ایک عالم ہم دیکھتے ہیں، بہت بڑا عالم، کپڑے ڈھنگ کے نہیں ہیں، بکریاں چراتا تھا، رسول اللہ پر ایمان لایا۔ اتنا بڑا عالم کہ حضرت عمر بھی کہتے تھے کہ اگر علم کے بارے میں مسئلہ پوچھنا ہو تو عبداللہ بن مسعود کے پاس جاؤ۔ اور خود کا حال یہ تھا زندگی میں، بیوی زکوٰۃ دینے جا رہی ہے، زکوٰۃ دینے بیوی نکل کے جا رہی ہے اپنے سونے کی، تو یہ کہتا ہے بیٹھ کر کے میرے سے زیادہ زکوٰۃ کا مستحق تجھے کہاں ملے گا؟ مجھ سے بڑا زکوٰۃ کا مستحق کون ملے گا تجھے؟ زکوٰۃ مجھے دے دے۔ بیوی کہتی ہے آئی اچھا بولے گھر کی زکوٰۃ گھر میں کیسا دوں شوہر کو میں؟ رسول اللہ سے پوچھ کے دیتی ہوں۔ رسول اللہ کے پاس گئے، رسول اللہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ابن مسعود کی بیوی آئی ہے اس لیے، مقام دیکھو کیا ہے، عبداللہ کی بیوی آئی ہے، اس کو باہر مت کھڑے کرو دوسری عورتوں کے ساتھ، پہلے اس کو میرے پاس بھیجاؤ۔ اس کا عزت کا وقار کا معاملہ یہ ہے، شوہر کی وجہ سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ رسول کیا بات ہے، آپ آؤ بولو۔ تو مسئلہ پوچھ رہی ہے۔ ابن مسعود عجیب بات بولے ہیں، رسول اللہ اس لیے آئی ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں زکوٰۃ جو دے رہی ہوں مجھ سے بڑا مستحق تجھے کون ملے گا؟ زکوٰۃ وہ خود چاہتے ہیں۔ رسول اللہ نے کہا یقیناً وہ اس کا مستحق ہے، کچھ بھی نہیں کماتا ہے، سارا وقت اللہ کے دین کے لیے کھپاتا ہے، اس کو دے زکوٰۃ۔ اتنا بڑا عالم ہے، حال یہ ہے۔ بے شمار مثالیں ہیں آپ کے لیے۔ میں ابھی ذکر کر رہا تھا جس نے روایت کیا انما الاعمال بالنیہ والی، خلیفہ دوم، اللہ اکبر، کتنا بڑا خلیفہ ہے وقت کا۔ شیطان راستہ دیکھ کر کے بھاگ جاتا ہے بدل کر کے، اگر یہ دکھ گئے راستے میں، اس کو اپنے کپڑوں کی فکر نہیں ہے۔ کتنا بڑا عالم ہے جانتے ہیں؟ ایک قافلے میں ابن مسعود کو ملاقات کر لیے تھے، ابن مسعود پردے میں اندر تھے۔ عمر فاروق نے ایسے ایسے سوالات لوگوں سے پوچھے جس کے جواب یا تو صرف فاروق اعظم جانتے ہیں یا کوئی اور بڑا عالم رسول اللہ کی ملت کا جانتا ہے۔ تو اندر سے جوابات آ رہے ہیں سوالات کے، تو فاروق اعظم سمجھ گئے اندر عبداللہ ابن مسعود کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ تو باہر سے بول رہے ہیں کہ پوچھو اس میں عبداللہ ابن مسعود تو نہیں اندر، یہ جوابات تم کہاں سے دے رہے ہو؟ تو سلام کرتے ہو باہر آئے، السلام علیکم، میں ہی ہوں۔ تو یہ مقام کے لوگ تھے علماء، یہ اتنے بڑے بڑے اکابرین ہیں اس ملت کے، جنت کے سردار ہیں، اور ان کا لباس دیکھو، 17 سے زیادہ پیوند ان کے جھبے میں رہتے تھے۔ زندگی اس طرح گزارتے تھے۔ انہی کے نقش قدم پر چلنے والے
علماء، میں بھی جس کا ذکر کر رہا ہوں انما الاعمال بالنیات، اپنی حدیث میں سب سے پہلے لکھنے والا محدث امام بخاری، سفر کرتا تھا، اونٹ خریدنے کی استطاعت نہیں، گھوڑا اچھا نسل کا گھوڑا خریدنے کی استطاعت نہیں، سفر کس پہ کرتے تھے معلوم ہے؟ خالی پڑھنا آتا ہے، مدرسے میں امتحان لکھ کے پاس ہونا ہے، اس کے بعد مدرسہ کھول کے بیٹھنا ہے، چندے کھانا ہے۔ کبھی سمجھ میں آیا؟ گدھے پر سفر کرتا تھا امام بخاری، مہنگی سواری نہیں خرید سکتا، افورڈ نہیں کر سکتا ہے، ادنا حقیر ترین سستی سواری گدھا خرید کر کے کچھ پیدل چل رہا ہے، کچھ دیر گدھے پر بیٹھ رہا ہے، جب پیر دکھ رہے ہیں سامان گدھے پر رکھ کے پھر رہا ہے، رئیس المحدث بن رہا ہے، کپڑوں کی فکر نہیں ہے، لوگ ملنے آئے، کپڑے بوسیدہ ہو گئے، شرمگاہ جھانکتی تھی، پلروں کے پیچھے چھپ کے لوگوں سے ملتا تھا امام بخاری۔ عالم تو آج بھی ہے، ہمارے آج بھی عالم ہیں، صاحب کی تجارتیں تو کچھ بھی نہیں ہیں، جا کے ذرا ایڈٹ کرا لو ان کی، ذرا ایڈٹ آفیسر کو پکڑو، لے کے جاؤ صاحب کے پاس اور ایڈٹ کراؤ ذرا ایمانداری سے بٹھا کر کے، بغیر کرپشن کے، بغیر رشوت کے، ذرا فیئر اینڈ فیئر ایڈٹ کراؤ صاحب کی، اور تجارتیں پوچھو کہاں سے آ رہا ہے۔ لیکن صاحب کے پاس ایئر کنڈیشن بلڈنگیں ہیں، ایئر کنڈیشن گاڑیاں ہیں، ایک سے ایک اعلیٰ ترین سواریاں ہیں، کوئی مرسڈیز پر اتر کے اسٹیج پہ آ رہا ہے ڈرامہ کرنے کے لیے اور ناٹک کر کے جا رہا ہے، لوگ بڑے خوش۔ ہمارے ہی بیچ میں کچھ عالموں کو ہم نے دیکھا ہے، کچھ دن پہلے تک بھی میری آنکھوں نے بھی دیکھا ایسے لوگوں کو، اللہ کا شکر ہے، زبردستی مدرسوں کی بنیادیں سبل مانے لگا لیے ان سے، مگر اس کے بعد اخباروں میں ڈال دیے کہ جس مدرسے کی سبل میں مارا ہوں، آج اس مدرسے کا میں کوئی اس سے میرا تعلق نہیں ہے، مرنے سے پہلے بلا کر کے لوگوں کو بٹھا کر کے اعلان کر دیے کہ میں بری ہوں، اللہ میں ان کے حرکتوں سے بری ہوں، میں اس مدرسے سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ میری آنکھوں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، خشیت تھی، خوف تھا، آخرت کی فکر تھی۔ جماعت کے امیروں کو بھی میں نے دیکھا ہے، ایسا امیر بھی میں نے دیکھا بھائی جو شالی بنڈے سے ڈرائیور، آٹو کے ڈرائیور کے بازو میں بیگ پکڑ لے کے بیٹھتا تھا، ایسی جیکٹ ڈال لے کے بیٹھ جاتا تھا، بیگ پکڑ کے آٹو ڈرائیور کے بازو پائلٹنگ کرتا تھا۔ اس وقت 2 روپے لیتے تھے بارکس جانے کے لیے، 2 روپے 3 روپے 4 روپے جو بھی لیتے وہ دے کے بارکس اترتا تھا، تقریر کرنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے وہاں جاتا تھا پائلٹنگ کرتے ہوئے۔ آج بھی ہے، 3 4 منزل کے بڑے بڑے ایئر کنڈیشن بلڈنگوں میں رہتے ہیں، ایک سے ایک عالیشان گاڑیوں میں سفر کر رہے ہیں صاحب لوگ۔ اور وہ بیاگ والے کو مضر جانور قرار دیا گیا، اس کی خدمت کا صلہ اس کو یہ ملا کہ اس کے نام کے پامپلیٹس بڑھ گئے کہ دوبارہ اس کو امیر نکو بناؤ۔ بھائی ایک سوراخ سے مومن 2 بار ڈسا نہیں جاتا، مطلب یہ مضر سانپ ہے، سوراخ میں بیٹھا ہوا اور ڈس دے گا تم کو دوبارہ، اس کا صلہ اس کو یہ ملا ہے، کیونکہ وہ اگر بن گیا تو ہمارے پیٹ کیسے بھریں گے۔ وہ دیوانہ تھا، حقیقت میں دیوانہ ہی تھا وہ دیوانے کو میں بھی بہت سمجھایا تھا، یہ دیوانگی چھوڑ دو، آخرت کی فکر کرو، وہ دیوانے کو سمجھ میں نہیں آیا۔ اللہ کے پاس تو انشاءاللہ اس کا اجر محفوظ رہے گا انشاءاللہ، اس کو جس طرح بے وقوف بنائے اور ربر اسٹامپ بنائے اور جو کچھ کرے سب بھگتیں گے یہ حشر کے دن۔ لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ علماء کی اقسام کیسے ہوتی ہے۔ ایک عالم کو میں نے یہ بھی دیکھا تھا بھائی، ایک بڑا سیٹ آیا تھا، ایسی پھکٹ کا سیٹ، مدرسوں کا سیٹ، دلی جا رہے تھے، ایئر بس ذرا طبیعت خراب ہو گئی تو ایئر بس کے پیسے دے رہے ہیں۔ اس وقت آپ کے اسٹیٹ کے اندر، جب آپ کا اسٹیٹ پورا جوائنٹ اسٹیٹ تھا، 2 پارٹ میں نہیں بٹا تھا، یہ تلنگانہ آندھرا، کئی طوفان آ گیا تھا آپ کے اسٹیٹ میں اس وقت بازو میں، لوگوں کو ریلیف فنڈ جا رہے تھے، حاجت مند تھے لوگ، تو وہ مدرسوں کے سیٹ آ کر کے ایک عالم کو
ایک عالم ایسا بھی ہوتا ہے، ایئر بس کے ٹکٹ دے رہے ہیں کہ آپ ایئر بس میں جا کے آ جاؤ دلی کو، تو وہ صاحب کہہ رہے ہیں ارے بہت اچھا کیے آپ تو، لائیے وہ ایئر بس کے پیسے لائیے، اور لے کر کے لوگوں کو دیتے ہوئے کہ ریلیف فنڈ والے جو مستحقین ہیں ان میں ایئر بس کے پیسے دے دو، میں تو وہی ٹرین سے جاؤں گا اور آ جاؤں گا۔ ایسے بھی لوگ گئے، ایسے بھی گزرے ہیں، اور آپ ایسے بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ مقدر ہے بھائی، ہم کو یہ سب دیکھنا تھا، وہ بھی دیکھے یہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ ہم وہ بھی دیکھے ہیں کہ ایک عالم تقریر کرنے آیا ہے، اس کے نام پر بڑا اجلاس کیا گیا ہے، اس کے نام پر اجلاس کیا گیا، مرکز میں بڑی دعوت رکھی گئی، بریانیاں پکی، بریانیاں لوگ کھا رہے ہیں، اور جس مہمان خصوصی کے نام پر اتنی بڑی دعوت ارینج کی گئی ہے شیخ صاحب کی، شیخ کو ڈھونڈ رہے ہیں لوگ کھانے کے لیے، شیخ کہاں ہے؟ شیخ کو ڈھونڈتے پھرے تو شیخ ایک کونے میں بیٹھ کے ڈکاشن میں روٹی ڈبا کے کھا رہا ہے۔ یہ بھی لوگ اسی حال میں گزرے ہیں، یہ بھی گزرے ہیں، اور یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، مقدر ہے۔ اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں، انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء۔ جی کیا پڑھتے ہیں جی آپ؟ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کو سمجھتے بھی ہیں؟ ہاں؟ کس کے بارے میں کہا؟ ذرا آگے پیچھے سیاق و سبق بھی پڑھا کرو۔ یقیناً اللہ کی خشیت علماء میں ہوتی ہے، تو کون سے علماء میں؟ الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم، اور جو رزق ہم ان کو دیے ہیں اس میں سے انفاق کرتے ہیں، اور یرجو رحمت ربی، اور اپنے رب کی رحمت کی تلاش کرتے رہتے ہیں زندگی بھر، ہمیشہ اللہ کی رحمت کے تلاش میں ہیں، متلاشی ہیں، کس طرح ہمارا رب راضی ہو جائے، کس عمل سے ہمارا رب راضی ہو جائے، کون سے فکر سے، کون سے بول سے، کون سے برتاؤ سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ ان کی ساری زندگی کی تگ و دوڑ اپنے رب کے ارد گرد ہی گھومتی ہے۔ وہ علماء جن میں خشیت ہے، وہی علماء جن کے بارے میں کہا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، انہی کے بارے میں ہے۔ کیا فرمایا؟ امن ہوا قانت، کون ہے جو اللہ کے سامنے قنوت کرنے والا؟ آناء اللیل ساجدا وقیاما، جو رات اور رات کے بڑے حصوں میں سجدوں اور قیام کے ذریعے سے اپنے رب کی رضا چاہتا ہے۔ یحذر الآخرہ، جو آخرت سے ڈرتا ہے، اور وَيَرْجُو رحمت ربہ، اور اپنے رب کی رحمت کی طرف توجہ لگائے ہوئے، دھن لگائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے۔ جی اس کا ذکر کرے، امن ہوا قانتن، کون ہے وہ قانت، کون ہے وہ قنوت، کون ہے وہ قنوت اختیار کرنے والا، کون ہے وہ فرما برداری اختیار کرنے والا؟ آناء اللیل ساجدا وقیام، جو رات کے بڑے حصوں میں سجدوں میں اور قیام میں گزار رہا اپنے رب کے حضور میں۔ یحذر الآخرہ، جو آخرت کے بارے میں ڈر رہا ہے، فکر مند ہے۔ یرجو رحمت ربہ، اور جب اپنے رب کی رحمت کی طرف متوجہ ہے، ہمہ وقت اس کی فکر اس کو کھائی جا رہی ہے کہ رب کی رحمت کیسے ملے گی۔ جی اس کے بعد اللہ نے یہ بات کہی، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے نبی ان سے پوچھو کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے ہیں دونوں برابر ہیں؟ مطلب علم والوں میں یہ چیزیں پائی جاتی ہے، جو راتوں میں اٹھ کر کے رب کے حضور روتے ہیں، وہ علم والے ہیں، ورنہ وہ جاہل میں اور ایک عالم میں فرق اتنا ہے کہ جاہل کو عذاب کم ہوگا اور ایسے ڈاکو عالم کو عذاب دگنا ہوگا، یاد رکھو۔
عوام الناس جو نہیں جانتی ہے اس کا عذاب جتنا ہوگا اس سے دگنا عذاب جاننے والے ڈاکو کو ہوگا، جو علم رکھ کر کے غداری کر رہا ہو اللہ کے ساتھ۔ یہ فرق ہے علماء حق اور علماء سو میں، ہے نا؟ جھگڑے کیا کر رہے ہیں؟ ایک ایک پارٹ بنا لیے، گروپ میں بڑھ گئے، اور یہاں فرقوں میں بڑھ کر کے ترا لگا کر کے یہ بولتے پھر رہے ہو کہ یہ فرقہ والا بولتا ہے وہ فرقے والا علماء سو ہے، یہ فرقے والا بولتا ہے نہیں وہ علماء سو ہے۔ ہر ایک کا دعویٰ ہے ہم علماء حق ہے۔ میں جو ابھی تک یہ بتایا ہوں یہ صفات آپ کو، یہ کس میں پائے جاتے ہیں؟ نہ ان میں نہ ان میں، ترا دونوں کا بھی ہے۔ کیا صرف یہ بول دیے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم شرک نہیں کرتے تو علماء حق بن گئے؟ یا وہ بدبخت یہ بول دیے کہ ہم اللہ والوں کی جماعت ہے، ہم خبروں کو مانتے ہیں تو علماء حق بن گئے؟ تم تو خبروں کی پرستش کر کے دگنے غدار بنے اللہ کے، اور یہ خبروں کا گھنٹہ نہیں مارے تو بہت بڑے مواحد وفادار سمجھ کے بیٹھ گئے۔ کیا صرف محض خبروں کو سجدہ نہ کرنا، مندروں کا گھنٹہ نہ مارنا تم کو نجات دلا دے گا؟ صرف اتنا ہی تھا تو پھر وہ کیا دیوانے تھے جو بوسیدہ کپڑے پہن کر کے پیشاب میں سے خون نکالتے پھر رہے زمین پر؟ کیا ضرورت تھی پھر ان کو یہ سب کچھ کرنے کی؟ وہ بھی خوب عیاشی کرتے تمہاری طرح سے۔ سمجھ میں آیا علماء حق اور علماء سو کا فرق کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے دعا ہے اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اخلاص کی دولت عطا فرما۔ رب کبریا جب تک اس دنیا میں ہم کو رکھ، تیرے شہید بندے جو انبیاء کی جماعت ہے اسی کے نقش قدم پر جس جماعت نے زندگیاں اپنی ڈال دی، صحابہ کرام نے، اللہ ہم کو وہی توفیق عطا کر، انہی کے نقش قدم پر چلا۔ پروردگار ہم کو سچے اہل الحدیث بنا، سچے اہل سنت بنا، پروردگار ہم کو سچے سلفی المسلک بنا، رب کبریا ہم کو سچے مومن اور خاشعین بندے بنا لے۔ اللہ ہماری خطائیں معاف کر دے، اللہ ہماری سہو، ہماری خطائیں، لغزشیں ہم سے درگزر فرما۔ تجھے تیرے رب اور رحمان ہونے کا واسطہ ہے پروردگار، ہم کو اپنے یہاں سے نیکی توفیق عطا فرما دے۔ اور یاد رکھنا ہدایت بھی طالب ہدایت کو ہی ملتی ہے۔ میرے استاد شریف غالب یمنی جن کا میں نے ذکر کیا، سبل جن سے مروا لیا گیا تھا، بنیاد رکھوا لیے تھے جن سے، آج وہاں کیا ہو رہا ہے وہ اللہ خوب جانتا ہے، پتہ چلے گا حشر کے دن۔ لیکن وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے، ہمیشہ ایک ان کی بات تھی، ہم کو نصیحت بھی تھی، اور وہ اپنے آپ کو بھی پیش کرتے تھے اللہ کے حضور میں، اور کہتے تھے ہم سے، اکبر میاں ہدایت طالب ہدایت کو دیتے ہیں اللہ کی بریا، اگر ہدایت کسی دوسرے کے مانگنے سے ملتی ہوتی تو ابو طالب ہرگز ہدایت سے کبھی محروم نہیں ہوتے تھے۔ جس کے لیے مطالبہ محمد رسول اللہ نے کیا تھا اس سے بڑا طالب کون ہو سکتا ہے؟ ابو طالب کے لیے ہدایت اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے تھے محمد رسول اللہ، جب ان کے کہنے پر ابو طالب کو ہدایت نہیں ملی ہے تو کوئی اور کس کھیت کی مولی ہے؟ اس لیے ہدایت خود طلب کرنے والے کو اللہ عطا کرتے ہیں، طالب ہدایت کو ہدایت ملتی ہے، دوسرے کے مانگنے سے کسی کو ہدایت نہیں ملتی۔ ہدایت بہت پیش قیمتی چیز ہے اللہ کے یہاں، بہت بڑی دولت ہے۔ میرے اور ایک استاد تھے سید معین الدین رحمۃ اللہ علیہ، جہنما کے کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے ایک مجلس میں سوال پوچھا تھا کہ سب سے بڑی نعمت اللہ کے یہاں سے جو ملتی ہے بندوں کو وہ کیا ہے؟ میں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے زبان کو لغزش دلوا دی میرے، اور وہ زبان سے نکل گیا کہ مول صاحب ہدایت، اٹھ کے لپٹ لیے تھے۔ آپ بچہ ہے لیکن کیا بات بول دیا ہے، اللہ کی قسم ہدایت سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے، کوئی نعمت نہیں ہے جو اللہ عطا کرتا اپنے بندوں کو، بہت پیش قیمتی چیز ہے، ہدایت بہت بڑی نعمت ہے، اور وہ خود مانگنا پڑتا ہے گڑگڑا کے اس کے حضور میں، یاد رکھو اس کی بھیک مانگنی پڑتی ہے اس بڑی نعمت کی۔
تڑپ تڑپ کے مانگنا پڑتا ہے وہ نعمت کو۔ اللہ جو سب سے بڑی نعمت ہے، تیری توفیق، تیری ہدایت جو اپنے بندوں کو تو عطا کرتا ہے، میں بھکاری ہوں، دامن پھیلانا پڑتا ہے، میرے جھولی میں ڈال دے ہدایت، تب ملتی ہے، ورنہ ہر ایک کو نہیں ملتی۔ بہت قیمتی چیز ہے، تو اللہ سے وہ مانگیے، راتوں میں اٹھ کر کے مانگیے کہ اللہ ہم کو توفیق دے دے، ہدایت دے دے، ہم کو نیکوکار لوگوں میں بنا لے۔ بہت بڑی دولت ہے، مل گئی، سب کچھ مل گیا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو ہدایت نصیب فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔